कैपिटल मूवर्स ने उसको आसान कर दिया कि आपकी प्रॉपर्टी 18 मंथ के लिए जो है ना वो खुद रेंट के ऊपर जो है वो उसको ऑन करेंगे। कैपिटल मूवर्स बिल्कुल एक ऐसा बिल्डर है जो अपनी हर कमिटमेंट्स को बिफोर टाइम जो है वो ऑन करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अली इम्तियाज़, आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व्यूअर्स, इस वक्त मैं कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर के ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर काजिम साहब जो कि CEO हैं कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर के। आज इस वीडियो के अंदर हम इनसे इनके नए प्रोजेक्ट कैपिटल फूड स्ट्रीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो किस लोकेशन के ऊपर बन रहा है और कितने साल का प्रोजेक्ट है, और बहरिया टाउन कराची के अंदर इस तरह का पहले प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी बिल्डर ने लॉन्च नहीं किया, तो उसकी क्या खसूसियात है वो जानेंगे इस वीडियो में मिस्टर काजिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम काजिम भाई, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक है। काजिम भाई, आपके जो पहले प्रोजेक्ट हैं 3 प्रोजेक्ट, लिबर्टी ट्रेड सेंटर है, कैपिटल रेजिडेंशिया है, कैपिटल हाइट्स है, उसके बाद अब आपने फर्दर चौथा प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया कैपिटल फूड एंड स्ट्रीट। तो इसकी क्या क्या खसूसियात हैं हमारे व्यूवर्स को बताएं। जिस तरह हमारे पहले प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, अपने आप को सेफ सिक्योर फील किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कैपिटल मूवर्स अपनी कमिटमेंट को जो है वो बर वक्त ऑन करता है। तो कैपिटल फूड एंड स्ट्रीट की भी हमें इन्फॉर्मेशन दे ताकि वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। बिल्कुल अली भाई, जैसे हमारी आखिरी लास्ट मुलाकात में हमने डिस्कस किया था कि हमारा एक USP होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, हम लोग कैसे मार्केट से अलग हैं। बिल्कुल वो उसमें हम लोग लेकर आए थे 0% डाउन पेमेंट। बिल्कुल। और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी एक प्रोजेक्ट कैपिटल रेजिडेंशिया पे हमारा डिगिंग भी स्टार्ट हो गई है और बाकी 2 प्रोजेक्ट पे भी हमारे काम शुरू हो चुका है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कैपिटल फूड स्ट्रीट लॉन्च की है। ये प्रीसेंट 16 में लॉन्च हुई है। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जो कि ग्राउंड+3 का प्रोजेक्ट है। ये 9 प्लॉट्स पे कंप्राइज हो रहा है और ये बहरिया पैराडाइज को बिल्कुल फेस कर रहा है। ये मेन रोड पे है, बिल्कुल अली विला के सामने आपको व्यू आता है इससे। प्रीसेंट 16 हमने ये लोकेशन क्यों चूज़ की? 1 बिकॉज़ हमारी कंपनी ये प्लान करती है कि आज के वक्त में आपने इन्वेस्ट करना है फॉर अ बेटर फ्यूचर, और हमें जहाँ फ्यूचर कल बेहतर नज़र आता है हम लोग वहाँ अपना प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं। तो उसी तरह बिल्कुल ये आपके पैराडाइज वाले जितने यूनिट्स हैं उसमें से 2 प्रोजेक्ट्स के अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे ख़त्म हो चुका है और 2 पे काम चल रहा है। बिल्कुल उसके पीछे प्रीसेंट 16 है जहाँ पे 1600 प्लॉट्स हैं 250 गज वाले, और हमारे एडजेसेंट आता है प्रीसेंट 46 जहाँ 250 और 500 गज वाले हैं, एंड देन वी फेस प्रीसेंट 17 जहाँ 500 और 1000 गज वाले प्लॉट्स हैं। वी एंटिसिपेट दैट 18 महीने का ये प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह जुलाई में इसमें काम शुरू हो जाएगा। 18 महीने का प्रोजेक्ट है और उसके बाद 18 महीने तक हम लोग इसका रेंटल भी गारंटी कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बात रोकता हूँ। रेंटल गारंटी जिस तरह हमने पहले लिबर्टी ट्रेड सेंटर में भी क्लाइंट्स को ब्रीफ़ किया था, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ़ करें। हर बंदे के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो रेंटल इनकम दी जा रही है वो सूद के ज़मरे में आती है, तो बाज़ दफ़ा लोग उसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो इसमें रेंटल गारंटी किस तरह से आप दे रहे हैं? अच्छा अली भाई, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जिस तरह इसको स्ट्रेटजी बनाई है वो इस तरह के 18 महीने का प्रोजेक्ट है। 18वें महीने के बाद 18 महीने तक रेंटल हमारे ऊपर होगा। वो किस लिए? जब तक कोई कमोडिटी एग्जिस्ट नहीं करती, जब तक कोई चीज़ हाजिर में नहीं है, उसके अगेंस्ट अगर मैं रेंट दूंगा, कोई भी पैसे दूंगा, वो सूद में आएगा। बिल्कुल। 18 महीने का प्रोजेक्ट है, तो हम आज की तारीख में 18 महीने बाद के आपको 18 चेक देंगे जो कि आपको क्लाइंट और जितनी भी हमारे क्रेडिबिलिटी है वो इंश्योर हो जाएगी इस चीज़ से कि आपको जो भी रेंटल है इंशाल्लाह वो आपको आना नहीं पड़ेगा कि रेंट नहीं आया इस महीने, ये वो निटी ग्रिटीज़ में नहीं आना पड़ेगा। आपके पास पहले से चेक होंगे और हम एग्रीमेंट करेंगे। मीन्स आपकी बात यह है कि 18 महीने का इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो क्लाइंट उसको 18 महीने के ऊपर हमारे से बुकिंग करवाएगा और फर्दर फिर 18 मंथ का उसको हम रेंट का जो है वो चेक्स देंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि क्लाइंट्स की जो है ना वो बात ही ख़त्म हो जाएगी कि वो सूद के ज़मरे में आता है, क्योंकि वो चीज़ ही इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले रहा है और बाद में उसको यही चीज़ होती है कि उसकी प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। तो कैपिटल मूवर्स ने उसको आसान कर दिया कि आपकी प्रॉपर्टी 18 मंथ के लिए जो है ना वो खुद रेंट के ऊपर जो है वो उसको ऑन करेंगे। बिल्कुल। इसका असल में अली भाई स्ट्रक्चर ही इस तरह है कि हम लोग इसका रेंटल जो है वो पूरे बहरिया में हमसे बेहतर हम लोग कोशिश करेंगे, कोई और नहीं दे रहा। 2 से लेके 10 लाख रुपए तक का इसका रेंटल है और इंशाल्लाह 18 महीने में ही डिलीवर हो जाएगा। बट ये बेसिकली होता इसलिए है कि हम लोग क्लाइंट के नज़र में क्रेडिबिलिटी हमारी स्ट्रॉन्ग हो कि हम लोग डिले अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कभी भी नहीं हो। हमारे दूसरे प्रोजेक्ट वक्त से पहले स्टार्ट हो गए,
بٹ کلائنٹ کے دماغ میں ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کا رینٹل ایٹ لیسٹ آنا سٹارٹ ہو جائے گا. اور کوئی بھی کمرشل پراپرٹی لیتے ہوئے کلائنٹ کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے یار کل کوئی رینٹ پہ جائے گا نہیں جائے گا. بالکل ایسے ہی. تو ہم لوگ 18 مہینے کا پروجیکٹ اور 18 مہینے کا رینٹ یہ ہو گئے 3 سال ہو گئے آپ کے. 3 سال میں بحریہ کا پاپولیشن اس علاقے کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہمارے اینٹیسپیشن کے مطابق 62% اور انکریز ہو چکا ہوگا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کیپٹل موورز اپنی کمٹمنٹس کو آن کرتا ہے. جس طرح کیپٹل ہائٹس کی جو ہے نا وہ سوائل ٹیسٹنگ مارچ کے اندر سٹارٹ ہونی تھی, لیکن الحمدللہ انہوں نے فیب کے اندر ہی اس کی سوائل ٹیسٹنگ سٹارٹ کر دی تھی. 1 ہفتہ پہلے ہی سوائل ٹیسٹنگ اس کی مشین سائٹ کے اوپر لگی تھی. اس کے بعد کیپٹل ریزیڈنشیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی بھی جو ہے وہ پراپر ڈگنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے, اور لبرٹی ٹریڈ سینٹر کی بھی. تو کیپٹل موورز بالکل ایک ایسا بلڈر ہے جو اپنی ہر کمٹمنٹس کو بیفور ٹائم جو ہے وہ آن کرتا ہے. اچھا کاظم بھائی, کیپٹل فوڈ شیٹ کے ہم نے ریٹس کیا رکھے ہیں؟ کیونکہ کلائنٹ کے مائنڈ میں کویشچن یہی آتا ہے کہ میں اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے ریٹس کیا مل رہے ہیں. اچھا علی بھائی, بیسکلی اس کا پہلے میں تھوڑا اسٹرکچر آپ کو سمجھا دوں, دین اس اسٹرکچر کے حساب سے آپ کو ریٹ بتاتا ہوں. اس میں ہمارے پاس 4 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری ہے جس میں گراؤنڈ اینڈ بیسمنٹ ہے. ایک کیٹیگری ہے جس میں گراؤنڈ, بیسمنٹ, فرسٹ فلور اینڈ سیکنڈ فلور ہے. تیسری ہماری کیٹیگری ہے جس میں گراؤنڈ, بیسمنٹ, فرسٹ, سیکنڈ. ہاؤ ایور جو فرسٹ اور سیکنڈ ہے وہ 2 شاپس کو کمپرائز کر کے ہم لوگ نے کمپائل کر کے ایک گرینڈ شاپ بنائی ہے. اینڈ جو فورتھ ہماری لگژری کیٹیگری ہے اس میں ہمارا گراؤنڈ, بیسمنٹ, فرسٹ, سیکنڈ اینڈ ہمارا 3rd فلور ہے جو کہ آلموسٹ 4500 اسکوائر فیٹ تک کمپرائز ہو رہا ہے. اس کے ریٹس اگر ہم لوگ ٹوٹل دیکھا جائے تو ہم لوگ نے 79,000, 89,000 اس طرح ہم لوگ نے ڈیوائڈ کیا ہے. ہاؤ ایور اگر ہم پر اسکوائر فیٹ کے اوپر ہم اس کو لے کر جائیں تو کمرشل پراپرٹی گراؤنڈ کو انکلوڈ کرتے ہوئے 10,000 پر اسکوائر فیٹ, 15,000 پر اسکوائر فیٹ, 19,000 پر اسکوائر فیٹ اس طرح مشتمل ہے ہمارا. 10,000 پر اسکوائر فٹ آپ گراؤنڈ کے ریٹ کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کاظم بھائی اس وقت گراؤنڈ کی اگر ہم بات کریں تو 85,000 پر اسکوائر فٹ سے نیچے تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا. تو کس طرح آپ نے 10,000 پر اسکوائر فٹ کے اوپر اس کو ڈیفائن کیا ہے؟ علی بھائی, ہم لوگ کی جتنے بھی پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں ہم نے ان سب کا لینڈ آج سے کئی سال پہلے پرچیز کیا ہوا ہے. تو ہم لوگ کے اگر میں فیزیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں الحمدللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور جتنا ہمارا را مٹیریل ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے جس وجہ سے پرائسز بڑھ رہی ہیں اور لوگ اپنے ریٹس بڑھا رہے ہیں. بالکل ہم لوگوں نے وہ را مٹیریل الحمدللہ بہت پہلے ہی پرچیز کر چکے ہیں بلک کوانٹٹی میں ایڈوانس پہ. تو یہ ہم لوگ کو ایج دیتا ہے کیونکہ بلڈر اپنا پیسہ نہیں لگاتا. ہم لوگ نے اپنے پیسے انویسٹ کر کے اپنے پروجیکٹ میں بھروسہ خود رکھتے ہوئے تب انویسٹرز اور اپنے کلائنٹس کے پاس جا کے پچ کیا ہے کیونکہ ہم لوگ نے آلریڈی اپنا انویسٹمنٹ کیپٹل انویسٹ کر چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اسی وجوہات کی بیسس پہ ہم لوگ سیکیور اور مارکیٹ سے بہت بہتر ریٹس پہ کام کریں گے. اگر تھوڑے سے ہمیں کاظم بھائی سائزز بھی بریف کر دیں کہ اس میں سائزز کتنے ملیں گے؟ اس کا جو گراؤنڈ اینڈ بیسمنٹ ہے وہ 600 اسکوائر فیٹ ہے. دین وی گو ٹو فرسٹ فلور اینڈ سیکنڈ فلور. کیٹیگری ایگزیکٹو کیٹیگری میں آپ کے پاس فرسٹ فلور پہ 600. اسٹینڈرڈ میں ہمارے پاس 1200 اسکوائر فٹ سائز بنے گا, 600 اور 600. بالکل ایسے ہی ہے. دین جب ہم جائیں گے ایگزیکٹو پہ گراؤنڈ, فرسٹ, سیکنڈ اینڈ بیسمنٹ کو ملا کے آپ کے پاس 1340 اسکوائر فٹ بن جائے گا. دین ہم لوگ ایگزیکٹو پلس پہ جائیں گے. ایگزیکٹو پلس ہمارا گراؤنڈ, بیسمنٹ, فرسٹ, سیکنڈ کو ہم لوگ نے اس کو اور ایمپلیفائی کر دیا, وہ 1880 پہ چلا جائے گا ہمارا. دین ہم لوگ جائیں گے لگژری پہ. لگژری ہمارا گراؤنڈ, بیسمنٹ, فرسٹ, سیکنڈ اینڈ روف ہوگا جو کہ ہمارا 7,040 اسکوائر فٹ بنتا ہے ٹوٹل. سائزز بھی بڑے مقبول سائزز ہیں اور پرائزز کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پرائزز آپ کو میرا خیال ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ایک واحد بلڈر ہے جو آپ کو اس طرح کی پرائزز جو ہے وہ دے رہا ہے. پرائسز کے علاوہ علی بھائی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی اس میں ہم نے ابھی سے کچھ چند ریسٹورینٹس کے ساتھ MOU سائن کر چکے ہیں جو کہ ہم نیکسٹ ویک سے اس کو پبلکلی اناؤنس بھی کر دیں گے آفیشلی. اور اسی بیسس پہ ہم لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ جتنے ریسٹورینٹ کے ساتھ ہم آج MOU سائن کر رہے ہیں کل کو وہ پاپولیشن آنے سے پہلے ہی ہم وہاں اسٹیبلش کر چکے ہوں گے اور اس کو ایک لینڈ مارک بنا دیں گے ہم بحریہ کا. مینز کہ ایک ایسا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے جو پہلے سے ہی اپنے ریسٹورنٹس کے ساتھ جو ہے MOU سائن کر چکا ہے. تو کلائنٹس کے مائنڈ میں یہ ویسی بات ختم ہو جائے گی کہ اس کی پراپرٹی رینٹ کے اوپر نہیں جائے گی. سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کی پراپرٹی رینٹ پہ کس طرح جائے گی. تو اس کے حوالے سے تو اس کا ویسے ہی ایک کویشچن ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ پہلے سے ہی اس کو جو ہے نا اسٹیبلش کر چکے ہیں.
اور دوسرا یہ 18 منتھ کا پیمنٹ پلان ہے، تو اس کے اندر ہمیں ڈاؤن پیمنٹ کتنی رکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں اس کے اندر؟ اوکے علی بھائی 50 لاکھ روپیز ہم نے اس کی ڈاؤن پیمنٹ رکھی ہوئی ہے. 50 لاکھ کے بعد ہم لوگ نیکسٹ ہمارا چنک جو بلون پیمنٹ آئے گا وہ آئے گا ڈگنگ پہ. تو ہم لوگ نے یہ اسی لیے رکھا ہے کہ جب تک کام ہوتا ہوا نہیں نظر آئے گا آپ کو، اب تب تک آپ سے ہم میجر چنک نہیں مانگیں گے. اینڈ دین اس کے بعد آپ کا فردر 1 سال کی پیمنٹ پلان ڈیوائڈ ہو جائے گا. اینڈ اس کا 10 to 15% اکارڈنگ ہم لوگ بہت ماڈیفائی، بہت لینینٹ ہے کسٹمر کے حساب سے ماڈیفائی کرنے میں. تو ہم لوگ باقی چنک جو ہے وہ ہم پوزیشن پہ رکھ دیں گے. مینز اگر کلائنٹ اپنے حساب سے پیمنٹ کو اسکیجول بنوانا چاہ رہا ہے تو وہ بھی آپ اس کو ماڈیفائی کر کے دے سکتے ہیں. یہ فیسلٹی ہمارے کمپنی میں ایک اور ہم لوگ انٹروڈیوس کرایا ہے مائل اسٹون پیمنٹ. مائل اسٹون پیمنٹ ہوتا کیا ہے، جب آپ نیکسٹ مائل اسٹون، نیکسٹ گول، نیکسٹ کنسٹرکشن کا گول بل پوائنٹ ہٹ کریں گے اب تب نیکسٹ پیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا کاظم بھائی، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا کیپٹل فوڈ اینڈ اسٹریٹ کا پروجیکٹ ہمیں بریف کرایا. اس کی جو ایلیویشن ڈیزائن کی گئی ہے وہ کس طرح کی ایلیویشن ہے؟ لائک بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر بہت ساری ایلیویشن میں دیکھتا ہوں پروجیکٹس کی، تو اس کی ایلیویشن آئی تھنک میرے خیال سے فوڈ اسٹریٹ ہے تو بہت زیادہ ہٹ کے ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہم لوگ اس کو کافی یونیک لے کر آ رہے ہیں. ہم آپ سے شیئر کرتے چلیں گے. اور اس کے ساتھ ہمارا جو لگژری کیٹیگری ہے اس میں ہمارا 3500 اسکوائر فیٹ کورڈ ہے اینڈ دین ریسٹ 1000 اسکوائر فیٹ ہمارا اوپن ایئر ہے. بیکاز ابھی تک بحریہ میں کوئی بھی فائن ڈائننگ کا کانسیپٹ نہیں لانچ ہوا ہے اور اس کے ساتھ روف ٹاپ کسی جگہ بھی اویلیبل نہیں ہے. اب روف ٹاپ کی اگر میں بات کروں تو جو روف ٹاپ والا ریسٹورینٹ بائی کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ پورے بحریہ کا ویو لے سکتا ہے. علی ولا، گرینڈ جامع مسجد، ایفل ٹاور، کیونکہ ایک بہت خوبصورت ویو جو ہے وہ اس کو سارے پوائنٹ سے نظر آئے گا. اچھا، اس کے اندر جو رینٹ کا کانسیپٹ آپ نے دیا ہے وہ سب کسٹمرز کے لیے ہے یا کچھ چند کسٹمرز کے لیے؟ کیونکہ یہ بات یہ علی بھائی فرسٹ 5 کسٹمرز کے لیے رکھا ہے بیسک. اس میں کاظم بھائی ٹوٹل کتنے یونٹس ہیں اور کتنے کسٹمرز کو جو ہے نا وہ رینٹ کی آپشن جو ہے پرووائڈ کی جائے گی؟ اس میں ٹوٹل 8 یونٹس ہیں ہمارے پاس. اینڈ فرسٹ 5 کسٹمرز کو ہم لوگ یہ رینٹل گارنٹی آج کی تاریخ میں دیر مت کریں، کیپٹل فوڈ اسٹریٹ کے اندر اپنا یونٹ بائی کریں رینٹل گارنٹی کے ساتھ، تاکہ آپ آنے والے وقت سے اپنے آپ کو سیو اینڈ سیکیور کر سکیں. کیپٹل موورز کے فردر پروجیکٹ کے حوالے سے بھی اگر آپ نے کوئی بھی ہماری انفارمیشن لینی ہے تو اسکرین کے اوپر نمبر چل رہے ہوں گے، آپ ہم سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کاظم بھائی. اب میں آپ سے اجازت لوں گا. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.